14 साला साली रात मेरे साथ सो गई। मैं उसे बच्ची समझता था, लेकिन वो तो तूफान निकली। उसका जिस्म पूरा जवान हो चुका था। फिर आधी रात को साली ने मेरे जिस्म के साथ अपना जिस्म लगाया तो मेरी कभी कभी इंसान वक्ती जज्बात के बाहों में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठता है। शैतान हमेशा कमजोरी के लम्हे में इंसान को बहकाता है, लेकिन जो शख्स सब्र और इस्तकामत का दामन छोड़ देता है वो पछतावे और जिल्लत के अंधेरों में डूब जाता है। रात के 9 बजे के करीब मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि मेरी साली अक्सा ही होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे घर में अकेली थी। अब वो पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी तो शायद उससे रात के इस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि यासिर भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है। क्या मैं रात आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नजर में तो अक्सा एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार उसे यूं देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताजा थी। 14 साल की उम्र में ही उसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद भी नाइटी में उसके जिस्म का हर हिस्से वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने उसके वजूद से नजरें चुराई और उसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रखकर दे दिया और खुद बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 6 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त अक्सर एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपना ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसलिए मैं अक्सा को अभी तक बच्ची ही समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क़यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और अक्सा सोफे पर बेचैन लेटी थी। रात की इस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक चीज सामने आ रही थी, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने अक्सा को आवाज देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? अक्सा कहने लगी कि यासिर भाई, ये सोफा बहुत छोटा है और मेरे पाँव सोफे से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। अक्सा की बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है अक्सा, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। अक्सा जैसे ही बेड पर आई तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन अक्सा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी कि यासिर भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए अक्सा के जिस्म से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से अक्सा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही ना चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं कम उम्र बच्ची समझ रहा हूँ, वो तो हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान ठाटे मारने लगा था। लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर अक्सा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और ना चाहते हुए भी मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और आलिया की शादी को 6 साल गुजर चुके थे और इन 6 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब आलिया ने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और आलिया की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद आ गए थे। हम दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को आलिया के मुतालिक बताया तो मेरी माँ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि खानदान से बाहर वो किसी सूरत में मेरी शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं आलिया की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। उसके बगैर तो एक पल भी गुजारा करना मुश्किल था। हम दोनों अपनी ही मोहब्बत में सारी हदूद पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, वो किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राजी हो जाए, लेकिन वो राजी ना हुई और मैंने आलिया के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई कमाई थी। और जब आलिया के
کے گھر والوں کی اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی ہماری شادی کے خلاف ہو گئے، اور وجہ یہی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے عالیہ کے گھر والوں کو راضی کر لیا، لیکن عالیہ کے گھر والوں نے ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا۔ کافی عرصے میں اور عالیہ فاقوں والی زندگی گزارتے رہے، لیکن جیسے ہی میری نوکری لگی اور میرے حالات کچھ بہتر ہوئے تو عالیہ نے اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ لیکن اب وہ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ جب مشکل حالات تھے تو انہوں نے مجھے نہیں اپنایا تھا، اور اس لیے میں عالیہ کے گھر نہ جانے کے برابر چاہتا تھا۔ سال میں 1 یا 2 دفعہ، اس لیے میں نے عالیہ کی چھوٹی بہن کو بھی صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا، نہ ہی اس بات سے واقف تھا کہ وہ اب 14 برس کی ایک خوبصورت لڑکی بن چکی ہے۔ خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے کئی سالوں تک محروم رکھا تھا، اور بہت زیادہ علاج کرانے کے بعد اب عالیہ ہمارے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی۔ میرے گھر والے تو تھے ہی نہیں، اس لیے مجبوراً مجھے عالیہ کی ماں کو بلانا پڑا، اور جب ہم عالیہ کو ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ عالیہ کو 1-2 دن ہسپتال میں داخل رہنا پڑے گا۔ حمل کے دوران اس کو بہت سی بیماریاں ہو چکی تھی، اس لیے اس کا کیس کافی مشکل تھا۔ عالیہ کے والد کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے عالیہ کی والدہ نے اس کی چھوٹی بہن کو میرے پاس ہمارے گھر میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں بہت عرصے بعد عالیہ کی بہن اقصیٰ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں تو عالیہ کی خوبصورتی کا ہی دیوانہ تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اور اسے دیکھ کر میں عالیہ کو بھول گیا تھا۔ اقصیٰ نے عالیہ کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج بہت اچھے سے کیے، اور مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ عالیہ گھر میں نہیں ہے۔ اس نے سارے گھر کو سلیقے سے صاف ستھرا کر کے سونے کی تیاری شروع کی تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ اقصیٰ آئی ہے۔ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت تھی۔ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اقصیٰ تو کچھ اور ہی ارادہ لے کر آئی ہے۔ پہلے تو وہ صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ اکیلے پن میں خوف محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے کمرے میں ہی رات گزار لوں۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا کیا جو تم چلی آئی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ لیکن اقصیٰ کو یوں نیند میں دیکھ کر میری نظریں بار بار اس کے جسم پر جا رہی تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ صوفے پر لیٹ گئی، اور میں بہت مشکل سے اس سے نظریں چرا کر اپنے فون میں دھیان لگانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ میرا دھیان بار بار بھٹک کر اس کے وجود پر جا رہا تھا، اور جب میں نے اسے بے چین دیکھا تو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ صوفہ بہت زیادہ چھوٹا ہے اور میں اس پر آرام سے سو نہیں سکتی۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے کہا کہ وہ بیڈ پر آ کر سو جائے اور صوفے پر میں سو جاؤں گا۔ وہ جیسے ہی بیڈ کی طرف آئی تو میں اٹھنے لگا۔ اقصیٰ نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یاسر بھائی، آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، میں ایک طرف لیٹ جاتی ہوں، دوسری طرف آپ لیٹ جائیں۔ میں اقصیٰ کی بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن عالیہ کے پیچھے میں نے ہسپتال میں کافی بھاگ دوڑ کی تھی، اس لیے میں بیڈ پر ایک کونے سے ہو کر لیٹ گیا اور اپنا فون چلانے لگا۔ عالیہ کی غیر موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ جیسے میں اس وقت سے گزر رہا تھا، فون چلاتے چلاتے ہی مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتا ہی نہ چلا، اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ جب میں پوری طرح ہوش میں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اقصیٰ میرے بہت قریب لیٹی ہوئی ہے اور اس کی انگلیاں میرے جسم پر حرکت کر رہی ہیں۔ میں ایک مرد تھا اور بہت کوشش کے باوجود بھی میں خود کو اقصیٰ سے دور نہ کر سکا، اور میں بھی کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گیا۔ تو جیسے وہ اس بات کی انتظار میں تھی، جیسے ہی اسے علم ہوا کہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ فوراً اپنے جذبات مجھ پر لٹانے لگی، اور میں نے بھی اس کے ہر جذبات کی خوب آزاری کی۔ جب ہم دونوں اپنا مقصد حاصل کر چکے تھے تو اقصیٰ نے اپنے فون میں میرے ساتھ ہماری کئی تصاویریں کھینچی جن میں ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ اقصیٰ کے ساتھ رات گزار کر میں ایسا خوش ہوا تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہونے والا تھا۔ پھر میں ہسپتال جانے کے لیے نکل گیا۔ میں سارا راستہ خوش
تھا۔ جب ہسپتال میں پہنچا تو میری بیوی کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عالیہ کی ماں بہت زیادہ پریشان تھی، جبکہ ہسپتال جا کر میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ سارا دن میں اس کے ساتھ رہا لیکن اس کی حالت پہلے سے بہتر نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دن عالیہ کو اور ہسپتال میں رہنا ہوگا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا کہ عالیہ جتنے دن ہسپتال میں رہتی ہے مجھے اقصیٰ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی۔ میں رات تک ہسپتال میں رہا اور رات کے وقت میں اس کی امی سے یہ کہہ کر گھر واپس آ گیا کہ اقصیٰ گھر پر اکیلی ہوگی، اب مجھے واپس جانا چاہیے کیونکہ ہسپتال میں عالیہ کے ساتھ کسی عورت کو ہی رکنے کی اجازت تھی، اس لیے اس کی امی کا رہنا بہت ضروری تھا۔ میں جب ہسپتال سے گھر واپس لوٹا تو اقصیٰ بہت ہی خوش تھی۔ اچانک ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں آپ ہی کی الماری کھول کر دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے اقصیٰ سے کہا اس میں بھلا پوچھنے کی کون سی بات ہے، تمہاری آپ ہی کی ہی تو الماری ہے۔ اس نے کہا کہ چابی دیں، پھر میں نے اسے چابی دے دی اور وہ عالیہ کی الماری کھول کر ایک ایک چیز دیکھنے لگی اور عالیہ جو کپڑے میرے لیے رات کو پہنتی وہ نکال کر مجھے دکھانے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ اس میں سے آپ کو کون سا پسند ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی بلیک رنگ کی نائٹی پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ یہ عالیہ پر بہت جچتی ہے۔ یہ سنتے ہی اقصیٰ وہ نائٹی اٹھا کر کمرے سے نکل گئی اور جب کافی دیر بعد واپس آئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ عالیہ کی نائٹی پہنے اس سے بھی کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے آگے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ میرے بدن پر زیادہ جچ رہی ہے یا آپ ہی پر زیادہ جچتی تھی۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بہت محبت سے اسے کہا کہ یہ تمہارے جسم پر بہت خوبصورت لگ رہی ہے، عالیہ تو یہ پہن کر اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی تم لگ رہی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل لے کر سائڈ پر رکھ دیا اور خود میں اس پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ میں بالکل ہی بے قابو ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 14 سال کی عمر میں کوئی لڑکی حسن کی دیوی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اقصیٰ تو حسن کی ساری حدیں پار کر رہی تھی۔ اس کا پورا ہی بدن بہت حسین تھا اور میں ہر گزرتے پل کے ساتھ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ ساری رات اس پر اپنے پیار لٹانے کے بعد جب میں صبح ہسپتال پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی نے ابھی ایک مردہ بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ سن کر تو میری حالت خراب ہو گئی۔ میری بیوی کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی اور ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اسے ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ مجھے اپنے بچے کے انتقال کا بہت دکھ تھا۔ میں عالیہ کو سنبھالتے ہوئے گھر لے آیا۔ عالیہ کو دیکھ کر اقصیٰ کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے ایک عجیب سی نظر اس پر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے عالیہ کو کمرے میں لا کر لٹا دیا۔ اس کی امی نے مجھے اس کی دوائیوں کے متعلق آگاہ کیا۔ میں عالیہ کی امی کے ساتھ باہر بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا، جبکہ میں نے اقصیٰ کو عالیہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے کچھ خوف محسوس ہوا لیکن میں جانتا تھا کہ اقصیٰ ایسی کوئی بات اس کے آگے نہیں کہے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں اقصیٰ واپس آئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ چلیے امی اب ہم گھر چلتے ہیں، اور وہ دونوں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میں نے اقصیٰ کو آخری بار الوداعی نظروں سے دیکھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب ہم دونوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ اقصیٰ کو چاہتا دیکھ کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں دودھ کا گلاس لیے اپنے کمرے میں پہنچا تو عالیہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک اولاد چلی بھی گئی تو ہمیں اللہ دوبارہ اولاد سے نوازے گا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی میں نے جو کھو دیا ہے اسے دوبارہ پانا ممکن نہیں ہے۔ عالیہ کے لہجے نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں اس کے آگے ہی بیٹھ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ اقصیٰ میری سگی بہن نہیں ہے بلکہ وہ میری خالہ کی بیٹی ہے، جس خالہ کے انتقال کے بعد ابا ہمارے گھر لے آئے تھے اسے۔ لیکن اقصیٰ کو تو بچپن سے ہی مجھ سے بہت نفرت تھی کیونکہ گھر میں ہر چیز میری تھی اور اسے ہر وہ چیز چاہیے ہوتی جو میرے پاس ہوتی۔ ابا نے کبھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ پہ حسد میں مبتلا رہی۔ اس کی نظر ہر اس چیز پر ہوتی جو ابا میرے لیے لاتے یا جس سے میں پسند کرتی۔ جب میری تم سے شادی ہوئی تو تم میرے گھر آیا جایا نہیں کرتے تھے اور مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ تم پر اپنی نظر نہیں جمائے گی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے حسد میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اس نے تمہیں مجھ سے چھیننے کے لیے وہ سب کر دیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔
आलिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझसे कह रही थी कि अक्सर ने जाने से पहले ही मुझे वो सारी वीडियो दिखा दी हैं और सारी तस्वीरें भी दिखा दी जिनमें हम दोनों एक साथ थे। आलिया की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया था। अक्सर ने सब कुछ जानबूझकर एक मकसद के तहत किया था और मैं उसके हाथों खिलौना बन गया था। आलिया की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी बच गई थी। उसने अपनी औलाद भी खो दी थी और शोहर भी। मैं आलिया के आगे शर्मिंदगी से सर झुका गया था कि जब उसने मुझसे कहा कि वो चाहते चाहते मुझसे मेरी ब्लैक नाइटी मांग कर लेकर गई है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा उसके बदन पर जचती हुई दिखाई देती है। मुझे लगा था जैसे उसके लफ्जों ने मुझे जमीन में जिंदा गाड़ दिया हो। वक्त जज्बात के हाथों मैं अपनी पूरी जिंदगी हार गया था और अब कभी आलिया के आगे नजर उठाकर जिंदगी नहीं गुजार सकता था। अक्सर ने थोड़े दिन बाद मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वो मुझसे हर बार एक बड़ी रकम का तकाजा करती और मेरे ना देने का कहने पर मेरी तस्वीर वायरल करने की धमकी देती। मैं जिसे 14 साल की एक सीधी सादी मासूम बच्ची समझ रहा था वो दरअसल एक फितना थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मेरा और आलिया का ताल्लुक बिल्कुल मुर्दा हो गया था क्योंकि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत की निगाह से देखती। थोड़े वक्त की लज्जत और मजे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। इंसान गुनाह में लज्जत तो ढूंढ लेता है मगर इस लज्जत के बाद जो जिल्लत और अज़ा मिलता है वो सारी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। अल्लाह पाक ने हमें अक्ल और इख्तियार दिया है ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सके। जो नफ्स और ख्वाहिशात के पीछे भागेगा वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों खो देगा। अल्लाह ताला हमें हर फितना और गुनाह से बचाएं और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।